السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ رقص عشقم، فاطمہ شاہد، قسط نمبر 3۔ ارے ماشاء اللہ، اللہ میرے بچوں کو بری نظر سے بچائے، داجان یزدان شاہزال کو بھنگڑا ڈالتے دیکھ کر بولے۔ وہاں پر کچھ لوگ حسد کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، کچھ رشک کی۔ دور کھڑی کرن بیگم اور فروا شاہزال کے رویے پر حیران تھی۔ آخر اس کو کیا ہوا، اپنی شادی سے ناخوش ہونے والا شخص ایسے بھنگڑا ڈالتا ہے؟ سب بڑے شاہزال اور شاہزال کے دوستوں پر پیسے واگ کر پھینک رہے تھے، وہ جو اپنی دنیا میں مگن ڈانس کر رہے تھے۔ چلو بچوں، اب اندر چلو، قادیان صاحب ہدایت دیتے ہوئے بولے۔ یہ کہتے ہی سب ہال کے اندر داخل ہوئے۔ شاہزال اپنے دوستوں کے ساتھ سٹیج پر بیٹھا تھا، جو اس کو اپنی باتوں سے پریشان کر رہے تھے۔ شاہزال، تو ایک دن میٹنگ میں ہوگا، تجھے بھابھی ماں کی کال آئے گی اور کہے گی، شازی آتے وقت پیمپر لیتے آئیے گا، ختم ہو گئے ہیں۔ شاہزال بہت ضبط سے ان کی بکواس سن رہا تھا۔ بس کر دو، بچوں کو رلائے گے کیا؟ خرم نے اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ مت کرو یار، اس سے پہلے تم لوگوں کو کچا کھا جائے۔ یزدان جو بھی آیا تھا شاہزال کی شکل دیکھتے ہوئے بولا، تیری کمی رہ گئی تھی۔ شاہزال یزدان کے سینے پر مکہ مارتے بولا۔ ابھی یزدان کچھ کہتا کہ دلہن کے آنے کا شور اٹھا۔ ہانی، جس نے بلڈ ریڈ کلر کا فل ہیوی لہنگا پہنا ہوا تھا، گولڈ کی جولری پہنی ہوئی تھی، ہاتھ مہندی اور چوڑیوں سے سجے ہوئے تھے، اور جس چیز کا اضافہ تھا وہ تھے شاہزال کے دیے گئے گجرے۔ پہلی دفعہ کوئی تحفہ شاہزال کی طرف سے ملا تھا۔ چہرے کو نیٹ کے دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ شاہزال کو لگ رہا تھا یہ گانا نہیں، اس کے دل کی کیفیت ہے۔ جیسے جیسے ہانیہ شاہزال کے قریب آ رہی تھی، ویسے ویسے اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ لگتا ہے ہانی کا یہ رخ شاہزال تیرے دل پر لگا ہے۔ یزدان جو شاہزال کے پاس کھڑا تھا، اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں نا، ٹھا کر کے سیدھا دل پہ۔ محبت میں جھک جانا عجیب بات تو نہیں، سورج بھی تو ڈھلتا ہے چاند کے لیے، اور میرا دل ہانیہ کے لیے جھکے ہے یزدان۔ شاہزال نے یزدان کے کان میں سرگوشی کی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ یزدان نے دل سے دعا دی۔ اتنی دیر میں ہانیہ سٹیج تک آ گئی۔ شاہزال اس کا ہاتھ پکڑ کے سٹیج پر لا رہا تھا اور ساری عوام ہوٹنگ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہو؟ شاہزال نے ہانیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ جی ٹھیک ہوں، ہانیہ نے آہستگی سے بولا۔ اوکے ریلیکس، ایزی ہو جاؤ۔ اس کو کانپتا دیکھ کر وہ گویا ہوا۔ شکریہ میرا مان رکھنے کے لیے، اس کے کان میں بولا۔ کون سا مان؟ ہانی نہ سمجھنے والے انداز میں بولی۔ خود کو سب سے چھپانے کے لیے۔ اس کے ڈھکے ہوئے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ بولا۔ آپ نے کہا تھا، کیسے نہ مانتی؟ اس کو معتبر کرتے ہوئے وہ بولی۔ باقی باتیں گھر جا کر ہوں گی، جلدی سے رسم کر لیتے ہیں۔ اروب اور ہانیہ کی کزن ساری شاہزال کے پاس آ کر بولی، جو اپنی ہی دنیا میں مصروف تھا۔ کون سی رسم؟ شاہزال سامنے تھال کو دیکھ کر بولا، جس میں دودھ اور گلاب ڈالے ہوئے تھے۔ اس کے اندر ہم نے انگوٹھی چھپائی ہے، جس کو پہلے مل گئی اس کی حکومت ہوگی گھر میں۔ اروب جلدی سے بولی۔ ارے بھابھی، یہ تو ہماری شازی آنکھیں بند کر کے جیت جائے گا، بچوں کا والا کھیل ہے یہ تو۔ باقر فوراً سے بولا، جس طرح آپ نے بولا یہ بچوں والا گیم ہے، کہیں بچپن سے تو نہیں کھیلتے آ رہے؟ فروا نے بھی اپنا حصہ ڈالا، جو کب سے شاہزال کے پاس کھڑی ہانیہ کو گھور رہی تھی۔ ارے آپ کے ساتھ اگر کھیلنے کا موقع ملا تو ہم ایک دفعہ پھر کھیل لیں گے، ایسے ہی بچپن کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ باقر کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ ارے آپ دونوں بس بھی کر دیں، کیا ہو گیا ہے؟ ابھی فروا کچھ کہتی کہ اروب بول پڑی۔ جلدی سے ڈھونڈنا شروع کریں۔ تھال ان کے آگے رکھتے ہوئے وہ بولی۔ حال میں کہیں شاہزال کے نام کے نعرے گونج رہے تھے تو کہیں ہانیہ کے نام کے۔ ہانی جلدی کرو، ملی نہیں، ایسے تو شاہزال بھائی ڈھونڈ لیں گے۔ اروب ہانیہ سے بولی، جس کا ہاتھ شاہزال کے ہاتھ میں قید تھا۔ بھابھی نہیں ملی۔ ہانیہ جانتی تھی کہ انگوٹھی شاہزال کو مل چکی ہے، لیکن وہ انگوٹھی ہانیہ کو پکڑا رہا تھا۔ مجھے انگوٹھی نہیں مل رہی، شاہزال اپنا ہاتھ باہر نکالتے ہوئے بولا۔ ساتھ ہی ہانیہ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ ارے ہانی جیت گئی، اروب نے انگوٹھی دیکھتے ہی شور مچا دیا۔ شاہزال، تو نے میری ناک کٹوا دی، باقر افسوس کن لہجے میں بولا۔ چل کچھ نہیں یار ہوتا، تیری ناک ویسے ہی بہت لمبی تھی۔ خرم اس کی ناک کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ چلو بیٹا، کھانا لگ گیا، کھا لو، باقی باتیں ہوتی رہیں گی۔ قادیان صاحب ان کا دھیان کھانے کی طرف لگاتے بولے۔ سب کی آنکھوں میں کھانے کو دیکھ کر بھوک چمک اٹھی۔ کھانا کھانے کے بعد سب بڑوں نے سلامی دی اور رخصتی کا شور اٹھا۔ شاہزال، تو میری بیٹی کا خیال کرنا، یہ میرے احمد کی آخری نشانی ہے، داجان شاہزال کو گلے سے لگاتے ہوئے بولے۔ داجان کیا ہو گیا آپ کو؟ میں خیال رکھوں گا، فکر نہ کریں، ان کو دلاسا دیتے ہوئے وہ بولا۔ سب بڑے ہانیہ سے مل رہے تھے، جو رونے میں مصروف تھیں۔ ہانی چپ کر جاؤ، اروب ہانی کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے بولی، جو مسلسل رو رہی تھی۔ گڑیا میں دیکھتا ہوں، شاہزال گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا۔
پاپا جان ہمارے ساتھ آپ آ جائیں گے؟ یزدان سکندر صاحب کے پاس آ کے بولا۔ نہیں بیٹا، میں آپ کے تایا ابو کے ساتھ آؤں گا اور آپ کی ماما بھی۔ آپ اور عروب جائیں۔ اگر آج سکندر صاحب کو پتا ہوتا کہ کتنا بڑا طوفان آنے والا تھا تو شاید سکندر کو روک لیتے۔ اوکے بابا، آ جاؤ عروب۔ اپنے بابا کو جواب دیتے ساتھ ہی عروب سے مخاطب ہوا جو شاذل کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جی آ گئی، یزدان کو جواب دیتے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا عروب، تم اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ یزدان جو کب سے عروب کو چپ دیکھ رہا تھا آخرکار بول اٹھا۔ کچھ نہیں، بس دل گھبرا رہا ہے، اپنے اندر کی بے چینی چھپاتے ہوئے بولی۔ چلو لانگ ڈرائیو پر چلتے۔ اس کو گلے لگاتا ہوا وہ بولا۔ جی۔ وہ چپ کر کے سینے سے لگی شاید سکون کی تلاش میں تھی، اور عروب کا سکون تو یزدان کی پناہ میں تھا۔ ابھی وہ تھوڑا آگے ہی گئے تھے کہ ان کی گاڑی کے سامنے 3 موٹر بائک رکی۔ یزدان نے فوراً بریک لگائی۔ عروب یزدان سے دور ہو کر اپنی طرف آتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ ٹیپو جو اپنی بائک سے اتر کر یزدان کے پاس آئے تھے، یزدان نے فوراً سے سوال کیا۔ ابھی چپ کر اور باہر نکل۔ یزدان کا گریبان پکڑ کر باہر نکالا۔ یزدان یہ ابھی عروب چیختی کہ دوسری طرف ٹیپو کے آدمی نے عروب کو گاڑی سے نکالا۔ چھوڑ اس کو، اگر ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ یزدان عروب کو دیکھ کر چیخا جس کو برے طریقے سے گاڑی سے باہر نکالا۔ چپ کر، ٹیپو نے یزدان کے چہرے پر مکہ مارا۔ یزدان، اور تم چھوڑو مجھے، عروب یزدان کو دیکھ کر بولی جس کو برے طریقے سے مار رہا تھا۔ یزدان عروب اور اپنے بچے کی وجہ سے خاموش تھا ورنہ ٹیپو کو چھوڑتا نہیں۔ ابے چپ کر جا ورنہ زندہ زمین میں دفن کر دوں گا، ٹیپو کا آدمی عروب کے بال بوجھتے ہوئے بولا۔ سڑک سنسان تھی کیونکہ رات کا وقت تھا، اس وجہ سے آس پاس کوئی تھا بھی نہیں۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کیا چاہیے تمہیں؟ میں دینے کے لیے تیار ہوں، یزدان عروب کی حالت دیکھ کر بولا جو بگڑ رہی تھی۔ وہ مزید رسک نہیں لے سکتا۔ ہاں چاہیے تیری بیوی، تیری کیا چاہیے دے گا؟ ٹیپو عروب کے وجود کو دیکھتے ہوئے بولا۔ بکواس بند کر، بیوی ہے وہ میری۔ یزدان ٹیپو کو مکہ مارتے ہوئے بولا جو فضول بکواس کر رہا تھا۔ تیری اتنی ہمت تو مجھے مارے گا؟ ٹیپو یزدان کو مارتے ہوئے بولا۔ یزدان، عروب یزدان کو دیکھ کر چلا رہی تھی۔ اس کا ریڈیو بند کروا دے۔ ٹیپو نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا جو پاس کھڑا دیکھ رہا تھا۔ نہیں، یہ کیا کر رہا تم؟ دیکھ رہے ہو اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ دو، میری گاڑی لے دو، پیسے لے دو۔ یزدان جو عروب کو دیکھ کر بولا جس کو لیبر پین سٹارٹ ہو چکی تھی جھٹکے لگنے کی وجہ سے۔ ٹیپو کے آدمی کو دیکھ کر چلاتے ہوئے بولا۔ گولی مار دے، ٹیپو انتہائی شفافیت سے بولا۔ نہیں، یزدان ٹیپو کو دکھا دے کر فوراً عروب کی طرف کیا لیکن گولی چلی اور عروب زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ یزدان کے قدم وہیں رک گئے عروب کو گرتے دیکھ کر۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ محبت کا انتقام؟ ٹیپو یہ جملہ یزدان کے کان میں بول کر اپنے آدمیوں کے ساتھ فرار ہو گیا۔ عروب نہیں، تم میری جان ہو، ہمت نہیں ہارنی، میں ہاسپٹل لے کر جاؤں گا، پلیز میری جان حوصلہ رکھو، اپنے بچے کے لیے۔ یزدان عروب کے پاس آ کر بولا جس کے دل کے مقام پر گولی لگی تھی لیکن معجزہ تھا کہ وہ بھی سانسیں لے رہی تھی۔ دان، میرا بچہ، آپ اپنا اور اس کا خیال رکھیں گے؟ یزدان نے جملہ سنتے ہی فوراً اس کو اپنی گود میں اٹھایا اور گاڑی میں بٹھایا، فوراً سے شاذل کو کال کرنے لگا۔ سب لوگ ابھی گھر پہنچے تھے کہ ہانیہ کو کھیر چٹائی کی رسم کے لیے بٹھا رہے تھے جب شاذل کے فون پر یزدان کی کال آئی۔ یار تو کہاں ہے، سب گھر پہنچ رہے ہیں۔ ابھی شاذل کچھ کہتا ہی یزدان بول پڑا۔ شاذل، عروب کو گولی لگی ہے، میں اسے لے کر سٹی ہاسپٹل جا رہا ہوں، تم سب بھی پہنچ جاؤ، مجھے ضرورت ہے۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہنچ ہم آ رہے ہیں۔ شاذل کو دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ داجان شاذل کے پاس جا کر بولے۔ گڑیا کو گولی لگی ہے، یزدان ہاسپٹل لے کر جا رہا ہے، آپ لوگ آ جائیں، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ باہر کی طرف بھاگا۔ وہاں کھڑے سب بڑے رونے لگے، جہاں پر خوشی کا سامان تھا اب اس کی جگہ ماتم نے لے لی تھی۔ میں بھی جاؤں گی سکندر یزدان کے پاس، سہلا بیگم روتے ہوئے سکندر صاحب سے مخاطب ہوئی۔ ہاں جاؤ، سکندر صاحب نے ان کی حالت دیکھ کر انکار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہانی میری جان چپ کر جاؤ، روب ٹھیک ہو جائے گی۔ سعدیہ بیگم نے ہانی کے ساتھ رکنا مناسب سمجھا۔ بھابھی ٹھیک ہو جائے گی نا تائی امی؟ ہانی اپنی تائی امی کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ بیٹا میں یہ کہنا تو نہیں چاہتی لیکن تم بہت ہی بری ثابت ہوئی ہو اس گھر کے لیے، اب خود ہی دیکھ لو، تمہاری شادی کا دن ہے، گھر والوں پر نئی مصیبت آ گئی۔ کرن بیگم جو وہیں پر کھڑی تھی اپنے زبان کے جوہر دکھانے سے باز نہ آئی۔ کرن، تم تھوڑی دیر خاموش رہ سکتی ہو؟ سعدیہ بیگم غصے سے بولی۔ اب جو سچ ہے وہی بولوں گی نا، سعدی تمہاری طرح آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکل سکتی، یہ اس گھر کے لیے منحوس ثابت ہوئی ہے، پہلے اپنے ماں باپ کو نکل گئی، اب عروب کے پیچھے پڑ گئی ہے۔
کرن بیگم کی بات پر ہانیہ کا دل کیا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ کوئی اتنا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں خدا کا واسطہ ہے کرن، چپ کر جاؤ۔ اگر اسی طرح کی باتیں کرنی ہے تو اپنے گھر چلی جاؤ۔ سعدیہ بیگم سے مزید برداشت نہ ہوا تو بول پڑی، ٹھیک ہے، آج سے نہیں آؤں گی تمہارے گھر۔ کرن بیگم کہتے ساتھ ہی فروا کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف چل دی۔ یزدان، اروپ کہاں ہے؟ سہلا بیگم جو ابھی ہسپتال پہنچی تھی یزدان کو سامنے بیٹھے دیکھ کر فوراً سے پاس آ کر بولی، امی اس کا آپریشن ہو رہا ہے۔ یہ بات کہتے ساتھ ہی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ بیٹے آپ بہت بہادر ہو، ایسا کرو گے تو اروپ کو کون سنبھالے گا؟ امی میں بہادر نہیں، میں اروپ کے معاملے میں کمزور ثابت ہو رہا ہوں۔ دھاڑی مار کر وہ روتا ہوا بولا۔ وہاں موجود سب لوگ ایک مضبوط مرد کو روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ شازی، دیکھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں اروپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے لگ رہا ہے میں اس کو کھو رہا ہوں، میرا دل اس کی دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ شازی، یزدان شازل سے التجا کرتے ہوئے بولا، شاید وہ کچھ کر سکے۔ سکندر صاحب اور داجان اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے لیکن امیچور برتھ ہے، ابھی نرسری میں رکھیں گے۔ ڈاکٹر جو بچے کی اطلاع دے کر جانے والی تھی یزدان کی پکار پر رکا۔ میری وائف کیسی ہے، وہ ٹھیک ہے؟ اس کی ایک ہی سانس میں بول پڑا، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، گولی دل کے مقام پر لگی، ابھی وہ خطرے میں ہے۔ اللہ نے کرم کیا جو آپ کا بیٹا ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح کے کیسز میں ایسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے بہت ہمت دکھائی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ساتھ ہی آپریشن تھیٹر کی طرف واپس چلا گیا۔ ماما بابا، آپ نے دیکھا میرا بیٹا ہوا ہے۔ اروپ کو بیٹا چاہیے تھا جو میرے جیسا ہو، لیکن وہ خود ٹھیک نہیں ہو رہی۔ کیا کروں ماما، میں ختم ہو رہا ہوں، مجھے اروپ کے پاس جانا ہے۔ وہ اپنے والدین سے شکایت کرتے ہوئے بولا۔ یزدان بیٹا خود کو سنبھالو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سکندر صاحب یزدان کو گلے لگاتے ہوئے بولے، پاپا وہ مجھ سے بول رہی تھی اس کا دل گھبرا رہا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن میں نے غور ہی نہیں کیا۔ دیکھیں نا بابا کیا ہو گیا ہے۔ بابا میں نے بہت گناہ کیے ہیں زندگی میں، لیکن میرا خدا جانتا ہے میں اروپ کے معاملے میں وفادار رہا ہوں۔ یزدان کو آج پتہ چلا تھا ٹوٹ کر بکھرنا کیا ہوتا ہے۔ آج آپ میں سے یزدان کون ہے؟ پیشنٹ بلا رہے ہیں۔ ابھی شازد اور تاجان کچھ بولتے ڈاکٹر آ کر مخاطب ہوئے، میں ہوں ڈاکٹر۔ یزدان فوراً سے آگے آتا ہوا بولا، اب ہمارے ساتھ چلیں۔ کہتے ساتھ ہی قدم ICU کی طرف بڑھا دیے۔ روپ میری جان دیکھو میں آ گیا۔ یزدان فوراً سے اروپ کے پاس گیا جس کو مختلف مشینیں جکڑے ہوئے تھیں، چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ دان، ٹوٹے الفاظ میں یزدان کا نام لیا۔ اروپ میں پاس ہی ہوں تمہارے، تم چپ کرو۔ اس کا ڈرپ والا ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے بولا، دان اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے بچے کا بھی۔ بہت مشکل سے جملہ مکمل کیا۔ روپ تم دھوکہ نہیں دے سکتی مجھے، تم نے میرے ساتھ جینا ہے اور ہمارے بیٹے کا خیال بھی تم رکھو گی۔ اس کو بیٹے کے متعلق اطلاع دی، شاید وہ رک جائے، لیکن جانے والے کو روکا نہیں جاتا۔ بیٹا ہوا ہے؟ ایک دفعہ پھر سے ماسک اتار کر بولی، ہاں نا روپ بیٹا ہوا، ابھی نرسری میں ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ جلدی سے، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، آپ اس کا خیال رکھنا اور شادی کر لینا۔ کہتے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے وہ آنکھیں بند کر گئی۔ ڈاکٹر نرس جو پاس کھڑی تھی بے ساختہ ترس آیا یزدان کی حالت دیکھ کر۔ روپ آنکھوں کھولو، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی روپ، تمہیں میری قسم ہے، یزدان چلاتے ہوئے بولا۔ کسی ڈاکٹر میں ہمت نہیں تھی آگے ہو کر ایک ہارے ہوئے انسان کو سنبھال لے۔ روپ آنکھیں کھولو یار، میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن مجھے یہاں سزا نہیں ملنی چاہیے کیونکہ میں وفادار ہوں، تم نے دھوکہ دیا ہے۔ یزدان اور روپ کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ اتنی دیر میں شازل بھی پاس آ گیا۔ یزدان ہوش کرو، کیا کرو، چھوڑ دے اس کو۔ شازل یزدان کو پکڑتے ہوئے بولا، نہیں شازی یہ اٹھ جائے گی، بس تنگ کر رہی، تو جانتا ہے نا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس طرح یہ بھی جانتی ہے، تو بول یہ اٹھ جائے گی، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ شازل نے ایک جگہ پڑھا تھا، قدر نہیں کرو گے تو خدا چھین دے گا، عشق بھی، رزق بھی، نصیب بھی، رقیب بھی۔ لیکن میں نے تو قدر کی تھی نا، پھر کیوں شازل؟ شازل کے گلے لگتا ہوا وہ بولا، یزدان میرا بیٹا حوصلہ رکھو، تم تو میرے بہادر پوتے ہو نا۔ داجان یزدان کو حوصلہ دیتے ہوئے بولے، نہیں داجان، اگر بہادر ہوتا تو آج اروپ میرے ساتھ ہوتی، انہوں نے میرے سامنے اروپ کو مار دیا۔ ہاسپٹل کے بینچ پر بیٹھا وہ شخص آج سب ہار گیا تھا، لیکن وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ اللہ بہتر لیتا ہے نا تو بہترین دیتا بھی ہے۔ یزدان میری جان اگر ایسے کرو گے تو تمہارے بیٹے کو کون دیکھے گا؟ یزدان کی والدہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ سکندر صاحب سے تو اپنے بیٹے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، عالیان صاحب گھر میں اطلاع کرنے کی غرض سے باہر گئے تھے۔
ڈاکٹر پلیز میری بچی کو چیک کر لیں، یہ مر جائے گی۔ میں پیسوں کا بندوبست کرتی ہوں، آپ اس کو داخل تو کر لیں۔ میری بیٹی مر جائے گی، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ابھی یزدان کچھ کہتا کہ ایک لڑکی پاگلوں کی طرح درخواست کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی کو بچا دیا جائے، جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ دیکھیں میڈم، یہ کوئی فلاحی ادارہ نہیں ہے جہاں بچوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ آپ پہلے پیسے کا بندوبست کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ساتھ ہی اندر روانہ ہو گیا۔ خدا کے لیے کوئی تو میری مدد کرو، میری بیٹی مر جائے گی۔ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اس دور کے لوگوں کو، یہ اچھے نہیں ہیں، کوئی مدد نہیں کر رہا۔ پتہ نہیں کہاں جاؤں میں اللہ۔ وہ لڑکی ہسپتال کے درمیان میں کھڑی اللہ سے روتے ہوئے باتیں کرنے لگی۔ سہلا بیگم سے رہا نہ گیا تو وہ اس کے پاس گئی۔ بیٹی کیا ہوا ہے؟ کیا تم شادی شدہ ہو؟ یہ سوال کرنا حماقت تھی، لیکن ان سے رہا نہ گیا، اسی لیے پوچھ لیا، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی مشکل سے 20 کی لگ رہی تھی۔ میں شادی شدہ تھی، میرے شوہر نے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی مجھے طلاق دے دی۔ میرے گھر والے نہیں ہیں جو میری مدد کر سکیں۔ میری بیٹی 6 مہینے کی ہے، وہ بخار سے تڑپ رہی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں علاج کروا سکوں۔ آپ پلیز میری کوئی مدد کریں۔ اپنا آپ کھلی کتاب کی طرح بتا دیا، شاید کچھ مدد کر دے۔ میں تمہاری مدد کروں گی، تم اپنا نام بتاؤ اور مجھ پر یقین رکھو۔ میرا نام یشفا ہے اور میری بیٹی کا نام جنت ہے۔ ابھی سہلا بیگم کچھ کہتی کہ ڈاکٹر آ کر یزدان سے مخاطب ہوا۔ آپ کے بیٹے کو مدر فیڈ کی ضرورت ہے، اس کی پری میچور ڈلیوری ہوئی ہے، اس وجہ سے پاؤڈر والے دودھ سے اس کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ عروب کی ڈیتھ ہوگی تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ سہلا بیگم جو یشفا کے پاس کھڑی تھی ڈاکٹر کی بات سن کر فوراً سے پاس آ کر بولی، آپ کسی سے بات کر لیں، انشاءاللہ کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے مان جائے گا۔ ڈاکٹر کہتے ساتھ ہی اپنے قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ یشوا بیٹا، تمہیں اپنی بیٹی کے علاج کے لیے پیسے چاہیے نا؟ میں تمہیں دوں گی، لیکن اس کے بدلے تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی۔ سہلا بیگم نے ایک نظر پاس کھڑی یشوا کو دیکھا جو بت بنی ان کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں کیا کر سکتی ہوں آپ کے لیے؟ یشوا کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی آخر یہ خاتون چاہتی کیا ہے۔ بیٹا تم کہاں رہتی ہو؟ مطلب تم نے بتایا تھا نا تمہارا کوئی نہیں تو کس کے پاس رہتی ہو؟ میں ایک ہاسٹل میں رہتی تھی، لیکن وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ دکھی انداز میں بولی، میں تمہیں رہنے کے لیے چھت دوں گی اور تمہاری بیٹی کے علاج کے لیے پیسے بھی، بدلے میں تمہیں میرے پوتے کو فیڈ کروانا پڑے گا، کیونکہ میرے بیٹے کی بیوی آج اس دنیا سے چلی گئی ہے اور میرے پوتے کی صحت بھی اچھی نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے اس کو مدر فیڈ کی ضرورت ہے۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ سہلا بیگم نے بغیر ہچکچاتے ہوئے اپنی بات کہی۔ میں تیار ہوں، آپ پلیز پہلے میری بیٹی کے علاج کے لیے پیسے دے دیں، اس کو ایمرجنسی میں رکھا ہے لیکن علاج نہیں کر رہے۔ یشوا نے اپنی بیٹی کا سوچتے ہوئے فوراً سے ہاں کر دی۔ چلو آؤ، ہم دونوں ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں تاکہ تمہاری بیٹی کا علاج شروع کیا جائے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ڈاکٹر کے کیبن کی طرف روانہ ہو گئی۔ یزدان، پولیس آئی تھی، میں نے کیس کروا دیا ہے، انشاءاللہ 2 سے 3 دن تک وہ لوگ مل جائیں گے۔ یہ پولیس کیس تھا، شازل پولیس کو ہینڈل کر رہا تھا، وہاں سے فارغ ہو کر ابھی آیا تھا۔ کیا فائدہ شازل پولیس کا؟ کیا اس سب سے عروب واپس آ جائے گی؟ نہیں آئے گی شازل، کبھی نہیں آئے گی۔ میرے بچے کی ماں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ میں کیا کروں؟ مجھے تو 1 سال بھی اس کی اتنی عادت ہو گئی، کیوں وہ دھوکہ دے کر چلی گئی؟ شازل نے آگے بڑھ کر یزدان کو گلے سے لگایا۔ عادتیں سچ میں جان لیوا ہوتی ہیں، اور عروب ابراہیم کی عادت یزدان سکندر کے لیے موت سے بدتر ثابت ہوئی ہے۔ کہتے ساتھ ہی ایک دفعہ پھر سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ مرد کو رلانے کا ہنر اس کی پسندیدہ عورت کے پاس ہی ہوتا ہے، یہ بات یزدان سکندر کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ اگر تو ایسے کرے گا تو تیرے بیٹے کو کون سنبھالے گا یار؟ اور تو نے چاچو کی حالت نہیں دیکھی، وہ اندر تجھ سے ملنے نہیں آ رہا ہے، پتہ ہے کیوں؟ وہ تجھے ایسے نہیں دیکھ سکتے، سب سے بڑھ کر میں نہیں دیکھ سکتا تجھے ایسے۔ تو میرا دوست نہیں جگر ہے، اور اپنے جگر کو میں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، چل اب گھر چلتے ہیں، عروب کی ڈیڈ باڈی کی حالت ایسی نہیں ہے زیادہ دیر رکھ کر رکھیں۔ شازل نے بہت ہمت سے یہ بات کہی۔ یزدان نے چپ رہنا مناسب سمجھا اس بات پر۔ ان کی بیٹی کو ڈینگی ہے، بر وقت دوا نہ ملنے کی وجہ سے طبیعت ناساز ہے، لیکن اب ہم ان کا علاج شروع کرتے ہیں، آپ پلیز بہت ویٹ کریں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا۔ چلو بیٹی، اب ڈاکٹر علاج کریں گے، تو میرے ساتھ نرسری چلو، وہاں میرے پوتے کو رکھا ہے۔ کیبن سے باہر نکلتے سہلا بیگم یشوا کو اپنے پوتے کے متعلق بتانے لگی۔ جی چلیں، کہتے ساتھ ہی اپنے قدم نرسری کی طرف بڑھائے۔ چچی، آپ کیا کر رہی ہیں یہاں؟ میں نے بابا چاچو اور روپ کی ڈیڈ باڈی کو گھر بھجوا دیا ہے۔ شازل جو ڈاکٹر سے بیبی کے متعلق پوچھنے آ رہا تھا، سامنے سہلا بیگم کو دیکھ کر سوال کیا۔ بیٹے مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ سہلا بیگم نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنی بات کہی۔ جی بولیں۔ شازل ان کے پاس آتا ہوا بولا، بیٹے ہمارے ساتھ یشوا اور اس کی بیٹی بھی گھر جائے گی۔ شازل بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟
कौन यशवा, कौन जन्नत? शाज़िल इधर उधर देखते हुए बोला, शायद यशवा या जन्नत नजर आ जाए। बेटा, यशवा यस्तान के बेटे की रज़ाई माँ की हैसियत से हमारे घर जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है अभी यस्तान के बेटे को पाउडर मिल्क नहीं इस्तेमाल करवा सकते, क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन उनका घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? शाज़िल ने पूछना मुनासिब समझा। बेटा, उस बच्ची के घर वाले नहीं हैं, शौहर ने भी तलाक दे दी है, अब वो अपनी बेटी के साथ अलग रहती है। यस्तान के बेटे को भी इसकी ज़रूरत है। आप प्लीज़ डॉक्टर से जाके पूछें कि जन्नत को कब छुट्टी देंगे, ताकि हम सब इकट्ठे घर जाएं। सहला बेगम ने शाज़िल को सारी बात बताना मुनासिब समझा। ओके, मैं पता करता हूँ, कहते साथ ही अपने कदम नर्सरी से बाहर बढ़ाए। आप ऐसा करें, बेबी को घर ले जाएं, इनका बस मदर फीड का इशू था, वो भी हल हो गया है। डॉक्टर अभी यशवा के साथ बाहर आई कमरे से। यशवा के हाथ में यस्तान का बेटा था, जो दिखने में सेम टू सेम यस्तान जैसा था। जी ठीक है, सहला बेगम कहते साथ ही यशवा बेबी को लेकर बाहर की तरफ बढ़ गई। आपकी बेटी की अभी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने डॉक्टर से बात कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि इनको घर ले जाएं, लेकिन 1 वीक रेगुलर चेकअप होगा। अभी यशवा जन्नत के मुतालिक पूछने ही वाली थी कि सामने से आते शाज़िल ने जन्नत के मुतालिक इतला दी। ठीक है बेटा, आप ऐसे करो, मुझे और यशवा को घर भिजवा दो, और मैं और यशवा को बच्चों को ले जाते हैं। सहला बेगम शाज़िल के पास आते हुए बोली, आज इनका दूसरा दिन था अस्पताल में। जी, मैं और यस्तान भी आ रहे हैं बस, कहते साथ ही वो अपने कदम यस्तान की तरफ बढ़ाए। यस्तान आजा, घर चले, सब इंतज़ार कर रहे हैं। शाज़िल ने कहते साथ ही उसके कंधे पर हाथ रखा। और मेरा बेटा? अभी यस्तान कुछ कहता शाज़िल ने टोक दिया। चाची, यशवा तुम्हारे बेटे को हवेली ले गई है। ये कहते साथ ही घड़ी पर वक्त देखा, जो दोपहर के 12 बजा रहा था। यशवा कौन? यस्तान ने ना समझने अंदाज में उससे पूछा। तुम्हारे बेटे की रज़ाई माँ। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बेंच से खड़ा हुआ था वो बोला, उसको अपनी बच्ची के लिए पैसों की ज़रूरत है और तुम्हारे बेटे को माँ की। शाज़िल ने बिना कुछ छुपाए सारी बात बता दी। अच्छा चलो घर चलते हैं, सब आ गए होंगे। यस्तान ने कहते साथ ही अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। सफ़ेद हवेली में अजीब सा समा था। जहाँ शादी की खुशी थी, वहाँ मैयत के रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। काबिल रहम हालत थी यस्तान की, जिससे सब अफसोस कर रहे थे। जब से शादी की बात शुरू की थी, किसी न किसी के साथ बुरा ही हो रहा था। और देखो, अब जवान बच्ची थी, कैसे दुनिया से चली गई। कुछ ख़वातीन हानिया के पास बैठे तंज करने से बाज नहीं आ रही थीं। बहन, अब क्या ही कह सकते हैं, यह तो नसीब की बात है। कुछ लोग होते ही नसीब के स्याह। किरण बेगम जो वहीं पर मौजूद थे, अपनी ज़बान के जौहर दिखाने से बाज नहीं आए। हानिया जो रोने में मसरूफ़ थी, सबकी बातें सुनकर कमरे की तरफ भाग गई। शाज़िल जो हवेली में आ रहा था, हानिया को जाते देखकर फ़ौरन इसके पीछे भागा। हानी, रुको, मेरी बात सुनो। हानिया जो कमरे में जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद करने वाली थी, शाज़िल की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा बंद करने के बजाय बेड पर जाकर बैठ गई। हानी, क्या हुआ? सब्र करो, अरूब इतनी ही उम्र लिखवा कर आई थी। शाज़िल को लगा वो अरूब की वजह से रो रही है। क्या मैं मनहूस हूँ शाज़िल? क्या मेरा नसीब स्याह है? क्या मुझे लोग कभी खुश नहीं रहने देंगे? क्या मैं आप पर भी बोझ हूँ? हानिया जो 2 दिन से सबके मुंह से अपने लिए मनहूस जैसे लफ्ज़ सुन रही थी, शाज़िल से पूछ ही लिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, किसने कहा? मुझे नाम बताओ, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। शाज़िल हानिया के आंसू साफ करते हुए बोला, जिसने रोकर अपनी हालत ख़राब कर ली थी। नहीं, आप बताएं, क्या मैं मनहूस हूँ, जो पहले अपने माँ बाप को खा गई, अब अरूब भाभी को? क्या सच में मेरा नसीब स्याह है? इसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए वो बोली। नहीं हानिया, शाज़िल आलियान की ज़िंदगी का वो तोहफ़ा है जिसने शाज़िल आलियान के नसीब को रोशन किया है, और मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि मेरे कोई तोहफ़े को स्याह नसीब बोले, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। इतनी खूबसूरत इज़हार पर हानिया को लगा कि शायद वो इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की है जिसने शाज़िल आलियान को पाया है। शाज़िल, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं क्या? हानिया ने रोते हुए पूछा। मोहब्बत का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, तुम्हें एक शेर सुनाकर अपने दिल का हाल बता सकता हूँ। कहते साथ ही उसने एक शेर पढ़ा। मैं क्या कहूँ उसका साथ कैसा है, वो एक शख्स पूरी कायनात जैसा है। शाज़िल ने हानिया का हाथ अपने लबों से लगाया, बोला। शाज़िल नीचे, सब इंतज़ार कर रहे हैं, चले। हानिया फ़ौरन से अपना हाथ पीछे करते हुए बोली, चलो आ जाओ, यसान को वैसे भी मेरी ज़रूरत है। हानिया और जन्नत अब इस घर में रहेंगी, उनका ख्याल रखना। बेड से उठते हुए बोला, जी, ताईजान ने बताया था। आपको पता है, जन्नत और यसान भाई का बेबी दोनों ही बहुत क्यूट हैं। इसका मूड काफ़ी हद तक शाज़िल ने ठीक कर दिया था। हानी, मेरी बात सुनो, अब तुम इस घर की बड़ी बहू हो और तुम्हें सब कुछ संभालना है और थोड़ा सा मैच्योर भी होना है। मेरे सामने जैसे मर्जी बिहेव करो, लेकिन मैं तुम्हारे सारे नखरे उठाऊंगा।
لیکن سب کے سامنے تمہیں سمجھدار بننا ہے۔ اگر تمہیں کوئی کچھ کہے تو رونے کی بجائے مقابلہ کرنا ہے۔ ہانی جو باہر جانے لگی تھی شہزاد کی پکار پر اس کی بات سننے لگی۔ شہزاد آپ بے فکر رہیں، میری طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ میں کوشش کروں گی کہ سب مجھ سے خوش رہیں۔ ہانیہ شہزاد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، مجھے یقین ہے کہ میری ہانی میری ہر بات مانے گی۔ جاؤ شاباش، نیچے جاؤ، رونا نہیں ہے اب، ٹھیک ہے؟ شہزاد ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، یار اروب کیوں اتنی جلدی چلی گئی؟ ابھی تو ہم نے اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنی تھی۔ تم تو شوق تھا نا ہمارا بیٹا پہلے ماما بولے، لیکن اب تو وہ پہلے بابا بولے گا نا، کیونکہ تم ہی نہیں ہو تو وہ ماما کس کو بولے گا؟ اروب یار کیوں چلے گی اتنی جلدی؟ میں نے تو بھی تمہارے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ میں اپنے دل کا حال کس کو بتاؤں؟ میرا دم گھٹ رہا ہے، دل کر رہا ہے کہ کہیں گم ہو جاؤں۔ تمہارے بغیر میں نے زندگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یزدان اروب کی قبر پہ بیٹھا اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں شہزاد یزدان کے پاس آیا۔ یزدان کب تک ادھر ہی بیٹھا رہے گا؟ آجا گھر چلیں، اب تمہیں خود کو سنبھالنا ہے۔ تمہارا بیٹا ہے، اس کے بارے میں تو سوچ۔ یار میرا پرانا یزدان مجھے واپس کر جو ہر وقت مجھے اپنی باتوں سے تنگ کرتا تھا۔ اگر ایسے کرے گا تو اروب کے قاتل کو کیسے ڈھونڈے گا؟ شہزاد یزدان کے پاس جا کر گلے لگاتا ہوا بولا۔ کیونکہ شہزاد کا اپنا کوئی بڑا بھائی نہیں تھا، اس نے یزدان کو ہی ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا۔ میں قسم کھاتا ہوں اس پاک ذات کی جس نے بھی اروب سکندر کے ساتھ یہ سب کیا ہے نا، اس پر اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ نہ زندوں میں چھوڑوں گا نہ مردوں میں۔ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نصیب نہیں ہوگی۔ یزدان اروب کی قبر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، انشاءاللہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا، تم اللہ پر یقین رکھو۔ شہزاد نے یزدان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا۔ چلو گھر چلتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ یزدان کھڑا ہو کر بولا، اب اس نے اروب کا بدلہ لینا تھا۔ آ جاؤ چلیں۔ شہزاد نے کہتے ساتھ ہی اپنے قدم قبرستان سے باہر کی طرف بڑھائے۔ اف بیٹا چپ کر جاؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سکینہ جاؤ باہر جا کر دیکھو یشفا آئی ہے کہ نہیں۔ سہلا بیگم جو کب سے یزدان کے بیٹے کو چپ کروا رہی تھی مسلسل روتے دیکھ کر سکینہ سے مخاطب ہوئی۔ کیا ہوا امی، یہ کیوں رو رہا ہے؟ یزدان جو ابھی اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا اپنے بیٹے کو زور و شور سے روتا دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا کیا ہو گیا، میرا بچہ کب سے رو رہا ہے، یشفا بھی نہیں آئی ابھی تک۔ سہلا بیگم اپنے پوتے کو یزدان کو دیتے ہوئے بولی جو اس کی گود میں آ کے اور زیادہ رو رہا تھا۔ امی یہ تو اور زیادہ رو رہا ہے۔ یزدان اپنے بیٹے کو دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا جو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ یشفا کو یاد کر رہا ہے، پہلی بار اس کو یشفا نہیں اٹھایا تھا۔ سہلا بیگم بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، تو بلائیں اس کو، کہاں ہے وہ؟ اس کو میں اپنے گھر میں اسی لیے لایا ہوں میرے بیٹے کا خیال رکھ سکے۔ اس کو بتائیں اس کا خرچہ پانی اسی وجہ سے اٹھا رہے ہیں کیونکہ میرے بیٹے کو اس کی ضرورت ہے۔ بس میڈم کے سیر سپاٹے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ یزدان جو بنا سوچے سمجھے بولے جا رہا تھا شاید وہ اس وقت غصے میں تھا، لیکن اس کی باتوں سے وہاں کھڑے تیسرے انسان کے دل پر لگی تھی۔ میری بیٹی بیمار تھی، آج اس کا چیک اپ ڈے تھا، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ میں آئندہ خیال رکھوں گی، آپ کو یا آپ کے بیٹے کو میرے یا میری بیٹی کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یشوا جو ابھی ہاسپٹل سے واپس آئی تھی سکینہ کے کہنے پر فوراً یزدان کے کمرے میں آ گئی تھی تاکہ اس کے بیٹے کو فیڈ کروا سکے، لیکن یزدان کی زبان سے نکلے گئے جملے یشوا کے دل پر لگے تھے۔ کیا اس کا اور اس کی بیٹی کا وجود کسی کے لیے اہم نہیں ہے؟ پہلے اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا تھا اور بیٹی کے پیدا ہوتے اس کو چھوڑ دیا۔ گھر والوں نے آج تک پوچھا نہیں کہ ان کی بیٹی زندہ ہے یا مر گئی، اور اب یہ شخص اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، میرا پوتا کب سے رو رہا تھا، اس وجہ سے یزدان غصہ کر گیا۔ سہلا بیگم جو بیٹھی ہوئی تھی فوراً سے کھڑی ہو کر یشفا کے پاس گئیں اور جنت کو پکڑا۔ نہیں آنٹی کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، آپ بس بیبی کو مجھے دے دیں تاکہ میں کمرے میں لے جاؤں۔ یشوا جنت کو سہلا بیگم کو پکڑاتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا تھا آپ کی بیٹی بیمار ہے۔ یزدان کو جنت کے ہاتھ پر ڈرپ دیکھ کر بے ساختہ شرمندگی ہوئی۔ جیسے یزدان کے لیے اپنا بیٹا ضروری ہے ویسے ہی اس کے لیے بھی اپنی بیٹی ضروری تھی۔ کوئی بات نہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گی کہ میں اور میری بیٹی یہاں سے جلدی چلے جائیں گے تاکہ آپ کا مزید خرچہ نہ ہو۔ آج منگل ہے، اتوار تک چلے جائیں گے۔ یشوا نے کہتے ساتھ ہی یزدان سے بیبی لیا جو اس کے پاس آتے ہی چپ ہو گیا تھا۔ یزدان اپنے بیٹے کو حیران ہو رہا تھا کہ کیسے چپ کروانے کے لیے ہلکان ہو رہا تھا، اور یہ نوابزادے چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب کیسے چپ ہو کر بیٹھ گئے جیسے رویا ہی نہیں۔ بیٹا پلیز اگر تمہیں کوئی بات بری لگی ہے تو میں معذرت کرتی ہوں یزدان کی طرف سے۔ سہلا بیگم فوراً سے یشوا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی جو باہر کی طرف جا رہی تھی۔ نہیں آنٹی پلیز مجھے سوری کہہ کے شرمندہ نہ کریں، آپ نے تو میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے۔ یشوا ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، سوری۔ سہلا بیگم جو بھی کچھ کہتی یزدان نے معذرت کی اور وہاں سے واک آؤٹ کرنا مناسب سمجھا۔ ہانی کیا وہ ایسے کیوں بیٹھی ہو، کسی نے کچھ کہا ہے؟
शाज़िल जो यस्तान के साथ हवेली वापस आया था, अपने वालिदैन से मिलने के बाद कमरे में आया। हानिया को गुमसुम बैठे देखकर पूछा, जो सोफे पर बैठी बाहर लॉन को देख रही थी। शाज़िल का कमरा इस हवेली का सबसे बड़ा कमरा था, जिसका फर्नीचर काले और ग्रे खंभों का था। कुछ नहीं, आप कब आए? अपनी आंखों से आंसुओं को साफ करते हुए बोली। तुम रो रही हो हानि? क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? शाज़िल के पूछने की देर थी कि हानि फूट फूट कर रोने लगी। हानि, मुझे परेशानी हो रही है, बताओ क्या हुआ है तुम्हें? शाज़िल हानिया को अपने गले लगाता हुआ बोला। शाज़िल, मुझे लगता है कि इस घर के लिए मैं ठीक नहीं हूँ। सब यही कह रहे हैं कि आप मुझे छोड़ दें ताकि सब ठीक हो जाए। शाज़िल, जो हानिया के आंसू साफ कर रहा था, हानिया की बात सुनते ही बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगा। क्या ये कोई भी तुमसे बकवास करेगा कि तुम मुझे छोड़ दोगी? उसको मज़ीद बोलने का मौका दिए बगैर शाज़िल चीख कर बोला। शाज़िल, मेरी बात सुने। हानिया शाज़िल को गुस्से में देखकर फ़ौरन बोली। क्या सुनो? हाँ बोलो, क्या सुनो? कोई खिलौना हो क्या? पहले तुमने बोला तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, जब मैं इस बात पर ईमान लाया तो अब तो मुझे कह रही मैं तुम्हें छोड़ दूँ? शाज़िल हानिया को झंझोड़ते हुए बोला। शाज़िल, मेरा मतलब ये नहीं था। हानिया तो शाज़िल के गुस्से से पहले ही डरती थी, आज उसको ज़्यादा गुस्से में देखकर बेहोश होने वाली हो गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। अब तुम इंसान का नाम बताओ जिसने तुमसे ये बकवास की है। शाज़िल उसकी बात सुनने बगैर बोला। शाज़िल, वो मैं अभी हानिया मज़ीद कुछ कहती कि शाज़िल ने इसकी बात काट दी। मुझे मैं नहीं सुनना, मुझे नाम चाहिए। कल मैंने इतने प्यार से तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम मेरे लिए क्या अहमियत रखती हो, लेकिन तुम आज फिर हमारे दरमियान तीसरे को ले आई। मुझे नाम सुनना है हानिया, जल्दी बोलो जिसने तुम्हें बोला तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो। शाज़िल कमरे की सारी चीज़ें फेंकता हुआ बोला। वो इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा था। एक तो पहले ही सब दुखी थे और रूप की वजह से, और अब कौन हानिया को टॉर्चर कर रहा है? आपकी खाला ने कहा था। आज मैं उनका नाश्ता लेकर कमरे में गई थी तो उन्होंने बोला। हानिया शाज़िल को मज़ीद गुस्से से रोकने के लिए सब कुछ सच बता दिया कि वो सुबह किरण बेगम का नाश्ता लेकर गई थी, कैसे उन्होंने बातें सुनाई थी। चलो मेरे साथ, शाज़िल ने कहते साथ ही हानिया का हाथ पकड़ा। कहाँ शाज़िल? हानिया फ़ौरन से शाज़िल का हाथ अपने हाथ से निकालते हुए बोली। मैं कह रहा हूँ चलो मेरे साथ। ये कहते साथ ही फ़ौरन खींचकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। शाज़िल, क्या कर रहे हैं? सब घर में मौजूद हैं, सब मेहमान हैं, प्लीज़ क्या कर रहे हैं मेरे साथ? अभी हानिया मज़ीद कुछ बोलती शाज़िल ने टोक दिया। सबके सामने छोड़ूंगा तुम्हें, ताकि आइंदा बात करते हुए 100 दफ़ा सोचो। सीढ़ियाँ उतरते साथ बात की। हानिया का दिमाग तो इस बात पर रुक गया था कि शाज़िल इसको छोड़ देगा। आप सबको हानिया से क्या मसला है मुझे बता दें, ताकि मैं सबका प्रॉब्लम एक ही दफ़ा हल कर दूँ। शाज़िल ने ड्राइंग रूम में आते ही हानिया का हाथ छोड़कर इसको सबके सामने खड़ा किया। वहाँ पर शाज़िल की फूफा खाला और रिश्तेदार ख़वातीन बैठी हुई थीं। क्या हुआ है शाज़िल, और हानि क्यों रो रही है? सादिया बेगम जो भी किचन से सबके लिए चाय लाई थी, शाज़िल को गुस्से में देखकर हानिया के पास जाकर बोली, जो मुसलसल रोई जा रही थी। ये कब नहीं रोती? हर बात पे तो रोती है। कभी इसको मुस्कुराते हुए देखा है? कभी किसी ने कुछ कह दिया तो इसका रेडियो स्टार्ट हो जाता है। जवाब नहीं दिया जाता, बस रोना आता है। शाज़िल जो गुस्से में हानिया को देख रहा था, जो रोई जा रही थी, माँ की पूछती फट पड़ा। बेटे हुआ क्या है, बताओगे तो पता चलेगा ना। सहला बेगम जब भी यशवा को छोड़कर आई थी कमरे में, शाज़िल की आवाज़ सुनते ही ड्राइंग रूम में चली आई। मैं आज सबको आखिरी दफ़ा ये बात बता रहा हूँ कि किसी ने हानिया को कुछ भी बुरा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मेरी बीवी है, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई उसका स्याह नसीब बोले। वो शाज़िल आलियान का चमकता सितारा है। वो शाज़िल आलियान के लिए सरापा मोहब्बत है। अगर किसी को हानिया से प्रॉब्लम है तो वो मत आए हमारे घर, लेकिन मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा मेरी बीवी को कोई तंग करे। शाज़िल ने सारी बात अपनी खाला और दूसरे रिश्तेदारों को देखकर कहा, लेकिन नाम लेकर मुखातिब करना ज़रूरी नहीं समझा। हानिया, तुम कमरे में जाओ बेटा। हानिया जो कब से शाज़िल को सुन रही थी, क्या था ये शख्स? धूप में उसके लिए छाँव बन गया था। क्या वो इस शख्स को छोड़ सकती थी? अपने नाम की पुकार पर ताईजान की तरफ देखा। जी ताईजान, ये कहते साथ ही वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। बेटा, अगर तुम्हें हमसे कोई मसला है तो हम नहीं आएंगे तुम्हारे घर। किरण बेगम फ़ौरन से मौके का फ़ायदा उठाते हुए बोली। खालाजान, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन हानिया के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनूंगा। वो मेरी बीवी है। अगर वो गलत है तो मैं इसको भी समझाऊंगा। शाज़िल अपनी खाना के पास जाकर हाथ पकड़ता हुआ बोला। ठीक कहा तुमने। किरण बेगम अपने मगरमच्छ के आंसू साफ करते हुए बोली। पहले तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर देती हानिया, अब तुम्हारे साथ वो करूंगी सारी उम्र याद रखोगी। तुम्हें शाज़िल की ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकना ना, तो फिर कहना। फरमा जो अपनी माँ को देख रही थी तो अपने दिल में अहद करते हुए बोली। चलो बेटा, अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी दिन से यहीं हैं हम, और फरवा ने यूनिवर्सिटी भी जाना है। किरण बेगम खड़ी होते हुए बोली। खाला, अभी मैंने ऑफिस में जाना है, मैं छोड़ देता हूँ।
اور فروا کو یونی میں چھوڑ دوں گا۔ شاہزاد اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم کہو۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ کرن بیگم تو آگے موقع کی تلاش میں تھی، کب شاہزادہ اکیلا فروا کے ساتھ وقت گزارے۔ اوکے، پھر میں ریڈی ہو کر آیا، آپ تب تک ناشتہ کر لیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنے قدم اوپر کی طرف بڑھا دیے۔